حقیقت یہ ہے کہ کتاب فطرت تھی نشانیوں کا ہی ایک مجموعہ ہے، اور ہر نشانی، ہر آیت ایک اسم الہی ہے۔ الرحمن یہ دل میں بے پناہ رحمت کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ العدل یہ انسانی نفس کی جو میزان ہے اس کو متوازن کرتا ہے، اس کو بیلنس میں جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ النور باطن کی تاریکیوں میں روشنی کی لہر بن کر داخل ہوتا ہے۔ تو یہی اسماء، یہی صوت انسان کے باطن میں ایک عرفانی ارتعاش پیدا کرتے ہیں، اور یہ ارتعاش صوفی مراقبے کا اصل محصل ہے۔ تو یہ نکتہ نہایت گہرا ہے، کیونکہ جب صوفیہ اس میں اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل، سانس، خیال اور وجود کے ہر ذرے سے اس صدا کو ادا کرتے ہیں۔ ہر سانس میں اللہ، ہر دھڑکن میں ہو، اور ہر لمحہ ایک وجد۔ اسی لیے بسم اللہ کہنا محض کلمہ کہنا نہیں ہے، بلکہ ایک دعوت ہے، ایک دروازہ ہے، ایک اذان ہے، جس کے اندر سے داخل ہو کر انسان اسم، صوت اور نکتے کی وحدت کو پہچانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ اسرار اسماء الہیہ کی اس سیریز میں پچھلی نشست میں ہم نے ساؤنڈ کے اوپر، صوت کے اوپر جو ہے وہ بات کی تھی۔ تو بہت سارے احباب نے اپنا فیڈ بیک بھیجا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ صوت کو اور یہ جو کائناتی اسم، صوت اور نکتہ ہے، کیونکہ گزشتہ نشست میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس فرمان میں کہ با کے نکتے میں جو ہے وہ سب کچھ چھپا ہے، تو اور اس کائناتی وحدت کا جو راز ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں۔ تو صاحبو، یہ کائنات دراصل صدا کا ایک زندہ مظہر ہے۔ ہر شے، ہر ذرہ، ہر آواز، ہر احساس، سب ایک صوتی وحدت کی مختلف جھلکیاں ہیں۔ تخلیق کا پہلا مرحلہ صوفیاء کی زبان میں امر کن کی صدا سے شروع ہوا۔ کن، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو گیا۔ یعنی پہلا کلام ایک خاموشی ہے، ذرا تصور کریں جی، کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تخلیق کا مرحلہ شروع نہیں ہوا ہے۔ ایک خاموشی، اور پھر لفظ کن، اور پھر اس صدا کے بعد، اس آفاقی صوت کے بعد جو کن ہے، اس سے ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ وہ پہلا امر کے طور پر جو ہے وہ وائبریشن پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو فیکون ہے یہ پھر اسی وائبریشن کا ہی ایک مسلسل عمل ہے۔ تو یہ پہلا وائبریشن، یہ پہلا امر محض ایک صدا تھا، ایسی صدا جو صرف آواز نہیں، وجود کی ابتدا تھی۔ اس صدا کو صوفیاء صوت اول یا نور اول کہتے ہیں۔ اس لوح محفوظ کو
کبھی سنسکرت، کبھی عبرانی، کبھی یونانی، جی کبھی آرمائی، اور مختلف زبانوں سے ہوتا ہوا کبھی عربی اور کبھی کسی اور زبان میں پڑھا جانا محض تاریخی ضرورت اور زمانی و مکانی تقاضا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان زبانوں میں اس کتاب کو منتقل کرنا فقط اس لیے تھا کہ ہر دور کے لوگوں سے ان کی زبان میں بات کی جا سکے۔ اگرچہ مقدس صحیفے آپس میں جزوی سا اختلافات بھی رکھتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ سب ایک ہی سرچشمے ہیں۔ مجھے تقابل ادیان کیونکہ بطور مضمون پڑھا تو میں بخوبی اس سے جانتا ہوں کہ جزوی اختلافات رکھتے ہیں، مگر حقیقت میں جو ہے یہ سب ایک ہی سرچشمے کی مختلف شعاعیں ہیں، گویا ایک ہی ماں کی بیٹیاں ہیں شاید، اور ہر ایک اپنی انفرادیت میں، مگر اصل میں سب ایک ہیں۔ تو جس طرح عہد نامہ جدید نے عہد نامہ قدیم کو قبول کیا، اسی طرح قرآن نے بھی اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کو قبول کیا اور جمع کیا۔ قرآن کا مادہ قاف را الف محض تلاوت یا قرات نہیں بلکہ جمع کرنا بھی ہے۔ قرآن کی اصل روح یہ ہے کہ وہ تمام سابقہ صحیفوں جتنے بھی اس سے پہلے آئے ہیں اور آسمان و زمین کی ساری نشانیوں کو جمع اور ثابت کرتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی ایک ایک سورت کو آیت کہا گیا ہے، اور آیت صرف کلام کی علامت نہیں بلکہ فطرت اور کائنات کی نشانی بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کتاب فطرت تھی نشانیوں کا ہی ایک مجموعہ ہے، اور ہر نشانی، ہر آیت ایک اسم الہی ہے۔ تو صاحبو یہ بھی قابل غور ہے کہ عربی حروف کے یا عربی حرف کے 7 مختلف تلفظ ممکن ہے۔ آپ ان کو مقامات جو ہے وہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن لہجے بھی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں۔ تو 7 مختلف تلفظ جو ہے وہ ممکن ہے، جو ہر بار مختلف اعراب کی بنا پر بدل جاتے ہیں۔ قرآن کا اصل نسخہ تورات کی طرح بغیر اعراب کے تھا، یعنی حروف کی آوازیں خود ایک تقدس رکھتی تھی۔ بعد میں فہم کو آسان بنانے کے لیے اعراب لکھنا جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا، اس سے پہلے اعراب نہیں تھے۔ مگر اگر قرآن کو بغیر اعراب کے پڑھا جائے تو اس میں امکانات کا ایک لامتناہ ہی جہاں کھل جاتا ہے۔ اعراب کے بغیر اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اتنی زیادہ وہ پاسبلٹیز کا ایک انفینٹ سا ایک آپ کے سامنے جہان کھل جاتا ہے، جو اس پیغام کی ہماگیریت اور آفاقیت کا ایک اشارہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق قرآن میں جمع ہے، اور سارا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ بسم اللہ میں ہے۔ اور صوفیہ نے جی اور بالخصوص مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بھی یہ منسوب ہے کہ بسم اللہ کے بے کے نیچے نقطے میں سمو دیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا مشہور قول ہے کہ میں اس نقطے کا غلام ہوں جو بسم اللہ کی بے کے نیچے ہے۔ تو یہ نقطہ نہایت پراسرار ہے، یہی اصل حقیقت ہے جو ہر لفظ کی جڑ ہے۔
ہر معنی کی بنیاد اور ہر صدا کا منبع ہے۔ صوفیہ اس نقطے کو سر الاسرار کہتے ہیں، یعنی وہ سر جس سے باقی تمام اسرار نکلتے ہیں، وہ راز جس سے باقی سارے راز نکلتے ہیں۔ تو اب آئیے کہ ہم اسماء کی طرف قرآن کے مطابق جو ہے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنیٰ ہیں، اور ہر اسم ایک خاص صدا، ایک خاص نور اور ایک خاص وائبریشن رکھتا ہے۔ یہ اسماء نہ صرف خدا کی صفات کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ انسانی روح کے مختلف پہلوؤں کو بیدار کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہر اسم الہی انسان کے وجود میں ایک مخصوص حال، یعنی ہر اسم الہی جو ہے وہ ایک خاص سٹیٹ پیدا کرتا ہے، ایک مخصوص حال یا اس کو پیدا کرتا ہے اور ایک مخصوص تجلی کو بیدار کرتا ہے۔ یعنی ہر اسم، ہر صفت اللہ کی ایک جلوہ گری اور ایک رنگ ہے، اور یہ پوری گفتگو، یہ پورا عرفان اصل میں صوت کی لڑی میں پرویا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ الرحمن، الرحمن یہ دل میں بے پناہ رحمت کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ العدل یہ انسان کے، انسانی نفس کی جو میزان ہے اس کو متوازن کرتا ہے، اس کو بیلنس میں جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ النور باطن کی تاریکیوں میں روشنی کی لہر بن کر داخل ہوتا ہے۔ تو یہی اسماء، یہی صوت انسان کے باطن میں ایک عرفانی ارتعاش پیدا کرتے ہیں، اور یہ ارتعاش صوفی مراقبے کا اصل محصل ہے۔ قرآن کو آیات کہا گیا، یعنی نشانیاں۔ یہ نشانیاں صرف الفاظ نہیں بلکہ ہر آیت ایک کائناتی وائبریشنل کوڈ ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ قرآن نہ صرف پڑھا جاتا ہے بلکہ سنا بھی جاتا ہے، اور اگر کان باطن کے کھل جائیں تو یہ ہر آیت میں وہ صدا سنائی دیتی ہے جو تخلیق کی ابتدا سے رما ہے۔ اور یہاں وہ حدیث بھی خوب سے سمجھ آتی ہے کہ ساری مخلوق قرآن میں ہے، سارا قرآن فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ با میں، اور با کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ یعنی نقطہ دراصل وحدت کا وہ مرکز ہے جس سے سب کچھ نکلتا ہے۔ یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ نقطے ہی کا تسلسل ہے۔ ایک نقطہ ہے اور اس کا ایک ورٹیکل تسلسل ہے تو وہ الف ہو گیا، وہی نقطہ ہے اور اس کا ایک ہاریزونٹل تسلسل ہے تو وہ با ہو گیا۔ لیکن اب یہ تسلسل جو ہے وہ اتنی تیزی سے ہے کہ آپ کو وہ نقطہ نظر نہیں آتا، پھر آپ کو الف ہی نظر آتا ہے، اور آپ کو با ہی نظر جو ہے وہ آتی ہے، کیونکہ تسلسل اتنا تیز ہے۔ تو یہی نقطہ دراصل وحدت کا وہ مرکز ہے جس سے سب کچھ نکلتا ہے اور سب کچھ وہیں لوٹتا ہے۔ یہ ہاں والا دائرہ بھی ہے اور نقطہ بھی، یہ ایک گہری سائلنس بھی ہے۔ اب آپ نقطے کے اوپر کیا بات کریں گے؟ ایک گہری خاموشی بھی ہے اور یہ بلند ترین صدا بھی ہے۔ یہ نقطہ
عدم بھی ہے اور وجود بھی۔ تو اگر ان نقطوں کو جوڑ دیا جائے تو سب آسمانی کتابیں اور ان سے بڑھ کر ہر حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ نقطہ نہایت گہرا ہے، کیونکہ جب صوفیہ اس میں اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل، سانس، خیال اور وجود کے ہر ذرے سے اس صدا کو ادا کرتے ہیں۔ ہر سانس میں اللہ، ہر دھڑکن میں ہو اور ہر لمحہ ایک وجد۔ اسی لیے بسم اللہ کہنا محض کلمہ کہنا نہیں ہے، بلکہ ایک دعوت ہے، ایک دروازہ ہے، ایک اذان ہے، جس کے اندر سے داخل ہو کر انسان اسم، صوت اور نقطے کی وحدت کو پہچانتا ہے۔ اس ضمن میں مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمت کی ایک حکایت قابل ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش نے ایک دن سورج سے کہا کہ مجھے اپنے نور کا راز دے۔ سورج نے جواب دیا، میں خود نور نہیں، صرف اس نور کی صدا ہوں جو کن سے نکلی تھی۔ یعنی ہر چیز اصل میں کن کی بازگشت ہے، وہ کن جو پہلی صدا ہے، پہلی وائبریشن ہے، اور ہر اسم پہلا نور ہے۔ اور ہر اسم آپ اس وائبریشن کی، آپ اس نور کی ایک مختلف مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ہے، ایک مختلف جہت میں اس کا اظہار ہے۔ آخر میں جب ہم یہ سب سمجھ لیتے ہیں کہ اسم میں صدا ہے، صدا میں نور ہے، نور میں معرفت ہے، اور معرفت میں وحدت ہے، تو ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں زبان خاموش ہو جاتی ہے اور صرف ہو باقی رہتا ہے۔ وہی ہو جو ذکر کی آخری صدا ہے، وہی ہو جو ہر عارف کی آخری طلب ہے، اور وہی ہو جو نہ اثبات ہے نہ نفی ہے، بلکہ صرف اور صرف حضوری ہے، حاضری ہے اور حضور ہے۔